امریکہ کے سابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ پر ایک بار پھر قاتلانہ حملہ کر دیا گیا۔ خوش قسمتی سے وہ اس حملے میں محفوظ رہے۔ ان پر یہ حملہ اس وقت کیا گیا جب وہ ریاست فلوریڈا میں موجود اپنے گولف کورس میں گولف کھیل رہے تھے۔ امریکی حکام کے مطابق سیکرٹ سروس کے ایک اہلکار کی نظر قریب ہی موجود جھاڑیوں پر پڑی، جہاں سے انہیں ایک بندوق کی نالی نظر آئی۔ اس کے بعد سیکرٹ سروس کے اہلکار فوری طور پر صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو لے کر سیف روم میں چلے گئے۔ سیکرٹ سروس کے اہلکاروں نے مبینہ حملہ آور پر فائرنگ کر دی۔ سیکرٹ سروس کے اہلکاروں کی طرف سے 4 راؤنڈ فائر کیے گئے۔ فائرنگ کے بعد مبینہ حملہ آور اپنی بندوق، گوپرو کیمرہ اور ایک بیک پیک چھوڑ کر وہاں سے فرار ہو گیا۔ جب وہ فرار ہو رہا تھا تو قریب ہی ایک اینی شاہد موجود تھا جس نے اس کی تصویریں بنا لی۔ مبینہ حملہ آور ایک بلیک رنگ کی گاڑی میں فرار ہوا۔ اینی شاہد نے اس کی گاڑی کی تصاویر بھی بنا لی، جس نے بعد میں پولیس اور سیکیورٹی فورسز کو اس کو شناخت کرنے میں مدد دی۔ حملہ آور کو کچھ گھنٹوں کی تلاش کے بعد شیرف ڈپارٹمنٹ کے اہلکاروں نے گرفتار کر لیا۔ حملہ آور کی شناخت 58 سالہ رائن ویسلی روتھ کے نام سے ہوئی ہے۔ اس شخص کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ یہ یوکرین جنگ کے لیے فوجیوں کی بھرتی میں بھی ملوث رہا ہے۔ یہ شخص اپنے سوشل میڈیا کے ذریعے یوکرین میں بھرتی کے لیے لوگوں کو قائل کرتا تھا، خاص طور پر ان افغان فوجیوں کو جو طالبان کی حکومت آنے کے بعد افغانستان سے فرار ہو گئے تھے۔ اس شخص کی کوشش تھی کہ ان افغان فوجیوں کو یوکرین کی طرف سے لڑنے کے لیے بھیجا جائے۔ اس شخص نے پاکستان کے حوالے سے انتہائی نازیبا زبان استعمال کی اور کہا کہ پاکستان ایک بہت ہی کرپٹ ملک ہے۔ وہ پیسے کے بلبوتے پر افغانستان کے فوجیوں کے لیے پاکستان سے پاسپورٹ حاصل کر سکتا ہے، جس کے ذریعے انہیں یوکرین بھیجا جا سکتا ہے۔ دوسری طرف ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا ہے کہ ان کے حوصلے بلند ہیں اور وہ ان بزدلانہ حملوں سے ڈرنے والے نہیں ہیں۔ امریکہ کے صدر جو بائیڈن نے بھی اس حملے کی مذمت کی ہے اور کہا ہے کہ امریکہ میں تشدد کے لیے کسی قسم کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ ایف بی آئی، سیکرٹ سروس اور مقامی پولیس حکام واقعے کی تحقیقات کر رہے ہیں اور تمام پہلوؤں سے تفتیش کی جا رہی ہے۔ یہ دیکھا جا رہا ہے کہ اس شخص نے لون وولف کے طور پر حملہ کیا یا اس کے پیچھے کوئی پوری پلاننگ کار فرما تھی، کیونکہ اس کے پاس سے گوپرو کیمرہ ملا ہے جس کے ذریعے مبینہ طور پر اسیسینیشن اٹیمپٹ کی ریکارڈنگ کرنا چاہتا تھا۔ اگر یہ ریکارڈنگ کرنا چاہتا تھا تو کس کو دکھانا چاہتا تھا؟ یہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے۔ امریکہ کے سابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ پر حالیہ انتخابی مہم کے دوران یہ دوسرا قاتلانہ حملہ ہے۔ ان پر پہلا قاتلانہ حملہ جولائی کے مہینے میں ایک انتخابی مہم کے دوران ہوا تھا۔ امریکہ میں 5 نومبر کو صدارتی انتخابات ہونے جا رہے ہیں، جس میں ریپبلکن پارٹی کی طرف سے ڈونلڈ ٹرمپ صدارتی امیدوار ہیں۔ یہ 2016 میں پہلی بار صدر منتخب ہوئے اور 2020 کا الیکشن جو بائیڈن سے ہار گئے۔ 2024 کے الیکشن میں ان کا مقابلہ موجودہ نائب صدر کاملا ہیرس کے ساتھ ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ پر ہونے والے 2 قاتلانہ حملوں کے بعد ان کی انتخابی مہم کس حد تک متاثر ہوتی ہے، یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا۔